تعلیم کو واضح کروایا گیا ہے اس مضمون کے اندر، تعلیم نسواں کے اندر، جس کا ہم نے فرسٹ پارٹ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس کا جو ہے وہ سیکنڈ ہاف پارٹ جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، یعنی جو بقیہ اس کا حصہ رہتا ہے آج ہم اس کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو سب سے پہلے بیٹا یہ شعر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ مرکب اضافی ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے، فیضان نظر تھا۔ جب آپ لکھتے ہوتے ہیں اشعار یا اردو میں آپ کوئی بھی چیز لکھیں تو اس میں مرکبات کا، مرکب عطفی کا، مرکب اضافی کا اور جملوں کے جوڑ توڑ کا خاص خیال رکھا کریں کہ وہ آپ کا جملہ 10th کے لیول کا ہو اور ایک صحت مند جملہ ہو۔ فیضان نظر اس کے نیچے زیر لگائیں گے تو یہ مرکب اضافی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلے گا کہ آپ کی گرامر کے اوپر اچھی خاصی گرفت ہے، آپ کو سمجھ ہے اردو کی، تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھ کے آپ لکھا بھی کریں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت۔ یہ شعر آپ کے سامنے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں مضمون میں شعر لکھنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک مصرع ایک لائن میں ہو اور عین اس کی سیدھ میں دوسرا مصرع ہو۔ عام طور پر ہم جب کتابوں میں شعر لکھے ہوئے دیکھتے ہیں یا ہم کہیں سے کوئی مواد دیکھتے ہیں، کوئی مٹیریل چیک کرتے ہیں تو وہاں پر ایک لائن میں ہی دونوں مصرے لکھے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم نے اس کو پریکٹیکلی لکھنا ہے مضمون کو تو ہم نے ایسے نہیں لکھنا، بلکہ ایک لائن پر ایک مصرع اور دوسری لائن پر اس کی بالکل سیدھ میں لکھنا ہے۔ یہاں پر اس شعر کے اندر یہ دو نقطے لگا دیتے ہیں بچے، یہاں پر یہ ہو جائے گا سکھائے، سیکھا لفظ، تو یہاں پر جب آپ نے سکھائے لکھنا ہے تو اس کے نیچے نقطے نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ جو لفظ اسماعیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے حضرت اسماعیل اللہ کے نبی کا نام ہے، اسماعیل بچے ایسے نہیں لکھتے بلکہ حمزہ کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کو بھی دیکھ لیں غور سے، اسماعیل عین کے ساتھ لکھتے ہیں، یہاں پر آداب فرزندی کے بیٹا ہونے کے آداب، تو یہاں پر بھی آداب فرزندی یہ مرکب اضافی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو مضمون میں شعر لکھنے کا طریقہ بتایا، کوٹیشن کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مشاہدہ کریں تو دیکھیں گے کہ ماؤں کی صحیح تربیت کی وجہ سے اولاد بڑے اونچے مقام پر پہنچتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب قافلے کے ساتھ سفر پر جانے لگے تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جب قافلہ چل پڑا تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو ان کے پاس آئے تو پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی دی ہیں۔ اس سچ بولنے پر سب ڈاکو متاثر ہوئے اور تائب ہو گئے۔ سچ کی برکت آپ 9th کلاس میں کہانی بھی پڑھ چکے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے جب آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے تو آپ کو نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ایک ماں کی تربیت تھی اپنی اولاد کو، اور اس تربیت نے، اس نصیحت نے پورے قافلے کو بھی بچا لیا، اور اس قافلے پر حملہ کرنے والے جتنے بھی ڈاکو تھے وہ بھی سب توبہ کر کے جو ہے وہ اپنے اس کبیرہ گناہ سے معافی مانگ کر اچھے بندے بن گئے۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ ان سب کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ان کو توبہ کروائی اور وہ متاثر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت جیسا جو ہے وہ تحفہ عطا فرمایا، اور وہ بہت بڑے دین کے عالم اور علمبردار بن گئے، دین پھیلانے والے بن گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ ایک سچ کی برکت تھی اور ایک برائی کو چھوڑنے، جھوٹ اور جو کہ نصیحت تھی ایک ماں کی، ماں کیا ایک عورت تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اثر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں بیٹا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ، نیک سیرت، سلیقہ شعار، سلیقہ شعار کا مطلب ہوتا ہے طریقے سلیقے سے اپنا کام کرنے والی، ٹھیک ہے؟ شعار ہوتا ہے کوئی اپنی نشانی بنا لینا، کوئی اپنا خاص نشان بنانا۔ تو ایک سلیقے دار عورت، یہ نہیں کہ ایک دن اس کے اوپر تقوی نیکی طاری ہوئی اور اگلے دن اور بلکہ سال بھر کے لیے پھر وہ گناہوں میں پڑ گئی، تو یہ چیز نہیں۔
سلیقہ شعار ہے تو اس کی اولاد بھی انہی اوصاف کہتے خوبیوں سے آراستہ ہوگی اور ان کا مستقبل بھی روشن اور تابناک ہوگا۔ تابناک اور روشن ایک ہی چیز ہے۔ پڑھی لکھی اور سلیقہ مند ماں کی گود میں پرورش پائے ہوئے بچے بڑے ہو کر نہ صرف ملک کے مہذب شہری بنیں گے، اچھے شہری، تہذیب یافتہ اور اپنی اچھی عادات و اطوار سے دوسروں کو متاثر کریں گے، بلکہ دوسروں کو اپنا جیسا بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ماں ان پڑھ، جاہل اور پھوہڑ ہو، پھوہڑ کہتے ہیں بالکل دیہاتی پینڈو جس کو کوئی عقل نہ ہو، غیر سلیقہ شعار ہے، تو وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے فرائض اچھے طریقے سے انجام نہ دے سکے گی اور نہ ہی اپنے بچوں کی عادات و اطوار کو سنوار سکے گی۔ ثابت ہوا کہ عورتوں کی تعلیم اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ اپنے بچوں کی تربیت اعلیٰ پیمانے پر نہیں کر سکتیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مردوں کی تعلیم ضروری تو ہے مگر پڑھ جائے جو خاتون تو نسلیں سنوار دے۔ اسلام نے عورت کا حقیقی مقام واضح کیا ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی مجبوری کی بنا پر عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھنا بھی پڑے تو وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اب یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب عورت تعلیم یافتہ ہو، ان پڑھ عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ عورت کے لیے بہترین اور معزز پیشہ گرلز اسکولوں اور کالجز میں طالبات کو پڑھانا ہے۔ اس طرح معاشی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور خدمت خلق یہ بھی مرکب اضافی ہو جائے گی، کیونکہ اگر وہ ایک گھنٹے میں 50 لڑکیوں کو تعلیم دے گی تو اس کی قوم کی 50 بیٹیاں علم کے نور سے منور ہوں گی جو آئندہ نسل کے لیے بہترین کردار ادا کر سکیں گی۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ اگر تعلیم یافتہ خود وہ ٹیچر عورت خود تعلیم یافتہ ہو، تربیت یافتہ ہو، بشرط یہ کہ پروفیسر یا لیڈی ٹیچر صحیح تعلیم دے۔ اس کے علاوہ نسوانی امراض جو عورتوں کے امراض ہوتی ہیں کے علاج کے لیے لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس عورتیں بآسانی تفصیل سے اپنے امراض بیان کر سکتی ہیں جن کو مردوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مخلوط ہسپتالوں میں مخلوط ہسپتالوں یا جہاں پر مرد و عورت ہوتے ہیں، مخلوط نظام کو کہتے ہیں، جہاں مرد و عورت سب ہوتے ہیں، مردانہ وارڈ کے لیے وارڈ بوائے اور زنانہ وارڈ میں نرسوں کا تعین ضروری ہے۔ ہماری نامور مسلم خواتین کی مثال ہمارے سامنے ہے جنہوں نے دوران جنگ زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ آپ فاطمہ بنت عبداللہ کی بھی باتیں پڑھ چکے ہیں، پوری ایک نظم ہم نے پڑھی ہے۔ ان ملازمتوں کے لیے عورتوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن شریعت کی حدود کے اندر رہ کر ہونی چاہیے۔ مخلوط تعلیم نہ ہو، حکومت عورتوں کے لیے الگ تعلیم کا بندوبست کرے، مکمل پردے کا انتظام ہو، اگر شریعت کی حدود کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ عورت بجائے معاشرے کی ترقی کے بلکہ کیا ہو جائے گی، تنزلی کا باعث، ترقی کا متضاد جو ہوتا ہے، ترقی عروج اوپر کو جانا، تنزلی نیچے کو جانا، اور بے حیائی پھیلے گی۔ جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر آج کل جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر اور ادھر ادھر کے جو ادارے ہیں ان میں بھی اس طرح کا ماحول ہے، تو اس سے بے حیائی پھیلتی ہے، اور جو تعلیم ہے وہ تو ہے لیکن پھر یہاں پر تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے، ہماری بچیوں کو چاہیے کہ وہ با پردہ ہو کر شریعت نے جو ان کو حدود بتائی ہیں ان کے مطابق اپنے لباس کو، اپنے جو ہے وہ سر پر دوپٹے کو رکھ کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں اور اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں، نہ یہ کہ بے حیائی پھیلا کر لوگوں کو گناہوں میں اور خود بھی آخرت میں جو ہے وہ جہنم کا حقدار بنے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ڈکی چھپی نہیں ہیں، شریعت کے احکام ہم سنتے ہی رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے۔ عورت کی تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بھی مردوں کی طرح فیکٹری میں ملازمت کرے۔ مرد اور عورت کے لیے آزادانہ ماحول معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ جی ہاں، تعلیم نسواں کا بنیادی مقصد عورت میں تعلیمی قابلیت پیدا کرنا اور اسے اس قابل بنانا ہے کہ وہ گھریلو زندگی کی صحیح خطوط پر استوار کر سکے۔ صحیح خطوط یعنی صحیح طریقے پر استوار کر سکے، قائم کر سکے، جوڑ سکے۔ تعلیم کا مقصد اسے چراغ خانہ بنانا ہے، نہ کہ شمع محفل۔ تو یہ ایک بہت زیادہ تفصیل طلب بات ہے کہ اسے چراغ خانہ بنانا ہے، مطلب یہ کہ وہ ایک گھر کے اندر چراغ کی طرح روشن ہو، اور چراغ جب روشن ہوتا ہے تو پورے کمرے میں روشنی کر دیتا ہے، سارے گھر کو روشن کر کے سب کو فائدہ دیتا ہے۔ تو عورت تعلیم حاصل کر کے اپنے ماتحت اپنی نسل کو اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی تعلیم و تربیت کر سکے، نہ کہ شمع محفل بنے کہ معاشرے، شمع محفل کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے حیائی پھیلانے کا سبب بن جائے۔ ہماری بچیوں کو مغرب کی تہذیب کے بجائے اسلامی روایات کو اپنانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تعلیم سے عورتیں اپنے مقصد سے دور ہو جائیں اور مغرب کی پیروی شروع کر دیں۔ بقول شاعر، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن، عورت ہی نہ رہے جس علم کی تاثیر سے، ایسا علم حاصل کر کے وہ لگے ہی نہ کہ یہ عورت ہے،
کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر، ارباب نظر کا مطلب ہے اہل علم، لوگ جو نظر رکھتے ہیں، ارباب علم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ارباب نظر اس کو موت کہتے ہیں، کسی بھی معاشرے کی موت کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس علم سے یہ عورت نہ رہے بلکہ وہ اپنی حدود پار کر جائے، جو اس کی شرعی حدود ہیں، یا اخلاقیات میں بھی دیکھیں، پردہ ایک اخلاقی طور پر ایک خزانہ ہے، عورت ایک قیمتی چیز ہے کہ اسلام نے اس کے اوپر چادر ڈال دی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ کیا کیا آپ نے؟ تو پردے کے احکام نافذ کر کے اپنے الفاظ میں بات سمجھا رہا ہوں، آپ نے تو عورت کو محدود کر دیا، آپ نے تو اس کے اوپر ظلم کر دیا، ٹھیک ہے؟ لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس خزانہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی یقیناً میں کہیں توق میں، کہیں سنبھال کے، کہیں اس کو کبڈ کے اندر تالا لگا کر تجوری میں رکھوں گا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی عورت اسلام کی نظر میں قیمتی خزانہ ہے، اس پر اسلام نے چادر ڈال کے اس کو محفوظ کر دیا تاکہ کوئی بھی اٹھا کے نہ لے جائے، کوئی بھی اس کے اوپر منہ نہ مارتا پھرے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تعلیم نسواں سے متعلق تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ اخذ کا مطلب ہے نکلتا ہے کہ عورت کا اصل زیور تعلیم ہے، لیکن یہ تعلیم صرف دنیاوی ہی نہیں بلکہ دینی بھی ہونی چاہیے۔ کل بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ سونا چاندی اور جہیز اس کا زیور نہیں، بلکہ اس کا اصل زیور اس کی صحیح تربیت اور اس کی تعلیم ہے۔ کسی شاعر نے بجا فرمایا، بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں۔ بابل کہتے ہیں باپ۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم لڑکوں کو تعلیم دلواتے ہیں اسی طرح لڑکیوں کو بھی تعلیم دلوائی جائے تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو اور شعور بیدار ہو، تاکہ ان کی صلاحیتیں بھی ابھر سکیں اور قوم کو ان سے فائدہ ہو۔ اس کے لیے کوشش کی جائے کہ حکومت بچوں اور بچیوں کے لیے علیحدہ تعلیم کا بندوبست کرے، پردے کا مکمل انتظام ہو اور جس طرح اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے ویسے ہی ان پر اثرات مرتب ہوں۔ تو یہ بیٹا آپ کا مضمون جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔